بہت سے مسائل میرے پاس ایسے آتے ہیں والدین کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، کہ جہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ حکم کو ہم مس یوز کرتے ہیں. یعنی اگر والدین ہیں تو وہ اپنے مرتبے کو بعض اوقات اولاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں تاکہ اولاد سے زبردستی اپنے مقام اور مرتبے کو منوائیں. اور کبھی اولاد یہ رویہ اختیار کر لیتی ہے کہ وہ اپنے حق پر اتنا زیادہ زور دیتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں یہ اپنے حق کا تقاضا کسی اور سے نہیں کر رہا، میں حق کا تقاضا اپنے والدین سے کر رہا ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے حسن سلوک کی مجھے تلقین فرمائی ہے. تو گویا کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے، اس بات کی ہمیں تلقین ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ چلیں، دانائی سے چلیں. اب اس کے بعد آئیے بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وہ برم بوالدیہ، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. مطلب یہ ہے کہ والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ سرکش بھی ہوتے ہیں اور وہ نافرمان بھی ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، اور مجھے حکم دیا کہ میں جبار اور شقی نہ بنوں. جبار سے مراد سرکش اور شقی سے مراد بدبخت. یعنی اب آپ یہ دیکھیے، یعنی اس کے جو مقابل مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی والدہ کا نافرمان ہوگا وہ جبار ہوگا، وہ شقی ہوگا، یعنی سرکش ہوگا اور وہ بدبخت ہوگا. اب یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں چاہتا ہوں کہ چند احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ نمونے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کیا کوئی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی تصور موجود ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے ان کی وفات کے بعد؟ کیا یہ نیکی کا سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ اب توجہ سے سنیے الفاظ، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم، ہاں جی، الصلاۃ علیہما، ایک تو ان کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور پھر ان کے جو وعدے ہیں انہوں نے زندگی میں کسی سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور پھر صلہ رحمی کرنا ہے ان کے بعد کے جو لوگ ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، واکرام صدیقہما، اور پھر جو ان کے دوست ہیں نا ان کی عزت ان کا احترام اس بنیاد پہ کرنا کہ یہ میری والدہ کی سہیلیاں ہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3 بار آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک ذلت کی طرف اشارہ کیا. پھر فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو، فرمایا ثم لم يدخل الجنت، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی والدین کی خدمت، حسن سلوک، یہ جنت میں داخلے کا باعث بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے، خطائیں معاف کر دیتا ہے. اگر انسان بڑی نیکیاں کرنے والا ہو تو ان بڑی نیکیوں کے صدقے سے جب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے تو واضح بات ہے کہ انسان جنت میں جائے گا. ایک شخص نے پوچھا کہ والدین کا اولاد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، جہنموں کا. فرمایا وہ تیری جنت ہے، وہ تیری جہنم ہے. یعنی اب تجھ پہ انحصار ہے کہ تو ان کی خدمت سے جنت کو پالے یا ان کے نافرمانی سے تو جہنم کا ایندھن بن جائے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا جہاد کے بارے میں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جی بالکل میری والدہ حیات ہیں. فرمایا اس کی خدمت کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے اصل میں اسلامی تہذیب
یہ ہے مسلم تہذیب، یہ رہن سہن ہے، یہ کلچر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمایا تھا۔ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ انسان میں اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں نرمی اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ہر چیز کو نفع و نقصان کے معیار پر پرکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ والدین کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو نفع و نقصان کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم جس تہذیب میں اور جس ماحول میں اور جس زمانے میں اس وقت رہ رہے ہیں، یہ در حقیقت مادیت کا زمانہ ہے۔ ہم ہر چیز میں اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، آخرت کے فائدے کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فرمایا کہ لازم پکڑ لے، اس لیے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے الفاظ یہ کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے اچھے سلوک کا، اچھے ملنے جلنے کا حقدار زیادہ کون ہے لوگوں میں سے؟ اس شخص نے 3 بار یہ الفاظ کہے، رسول اللہ نے 3 بار فرمایا تیری ماں، 4تھی بار آپ نے فرمایا کہ تیرے والد۔ اسی طرح ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے والدین ہیں؟ عرض کی جی بالکل ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، یہ بخاری شریف میں ہے کہ تو جا ان کی خدمت کر، بس یہی تیرا جہاد ہے، فجاہد، بس تو جہاد کر۔ والدین کے ساتھ جہاد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیند چھوڑتا ہے، اپنی خواہش چھوڑتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، یہی جہاد ہے۔ اپنے نفس سے لڑ کر انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ کبھی وہ کچھ منہ سے بول بھی دیتے ہیں تو انسان خاموشی سے سن لیتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، یعنی میری استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے یہ ارشاد کہ کتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ والد تو نہیں ہیں، والدہ زندہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، فرمایا اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے رہو اور اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فرمایا اگر تو اس طرح کرتا رہا تو فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، فرمایا پھر تو ماں کی خدمت میں جب رہے گا تو جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو گویا کہ تو حج کرنے والا ہوگا، تو عمرہ کرنے والا ہوگا، تو جہاد کرنے والا ہوگا۔ یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ تو مجاہد بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رسول اللہ نے 2 اور عبادتوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا جب تو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے، خدمت بجا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تو پیش ہو جائے گا نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے حج کا، عمرے کا اور جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی جی زندہ ہے۔ فرمایا الزم رجلیہا فسم الجنہ، الفاظ توجہ طلب ہیں، چونکہ عربی جو شخص جانتا ہے نا وہی مزہ لیتا ہے الفاظ کا۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے قدموں کو لازم پکڑ لے، تھام لے جا کر اپنے ماں کے پاؤں کو، الزم رجلیہا، کہ اپنی ماں کے پاؤں کو، قدموں کو لازم پکڑ لے، یعنی یہ خدمت کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کے قدموں سے اٹھ نہیں۔ فسم الجنہ، تیرا مقام جنت کا وہی ہے، سم الجنہ، وہی ٹھکانہ ہے جنت کا۔ یہ ماں کی عظمت اور ماں کی خدمت کو بیان کیا گیا۔ والد کے بارے میں بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا، سخت الرب فی سخت الوالد، مشہور حدیث ہے کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اس کے مفہوم مخالف اگر ہم لیتے ہیں تو مخالف مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے باپ کو راضی کر لے۔ یہ چند احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آپ کی 2 یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رضائی مائیں تھیں نا، ایک حلیمہ تھی، ایک سویبہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی، صحابہ کہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھایا۔ یا تو چادر بچھتی تھی حضرت حسان بن ثابت کے لیے کہ جنہیں حضور فرماتے تھے کہ ہماری نعت سناؤ ہمیں، یا پھر یہ چادر بچھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے چادر بچھائی، صحابہ کہتے ہیں بوڑھی خاتون آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں
تو آپ نے چادر بچھائی، وہ بیٹھی، کھڑے ہو گئے آپ جب وہ تشریف لائیں، ان کو بٹھایا، گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جب جانے لگی حضور کھڑے ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ ادب اور احترام کیا۔ ایک موقع پر کہ جب آپ کسی غزوہ سے تشریف لا رہے تھے، ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا وصال ہوا۔ 28 سال کی عمر تھی حضرت آمنہ کی جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ 6 ماہ کے تھے۔ جب آپ غزوہ سے آئے تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے۔ صحابہ نے جب اس کیفیت میں رسول اللہ کو دیکھا تو عرض کیا، رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بس اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، وہ بچپن کا وقت یاد آ گیا جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں سے محبت کی، دوسروں کی ماؤں کا احترام کیا، ان کا ادب کیا۔ اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب رسول اللہ اپنی رضائی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں یا دوسروں کی ماؤں کا اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو پھر اگر رسول اللہ کی اپنی والدہ زندہ ہوتی تو حضور ان سے کتنی محبت کرتے، ان کا کتنا ادب اور احترام کرتے۔ یہ ارشادات ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حیات ہوتی، زندہ ہوتی تو رسول اللہ کتنا ادب اور کتنا احترام اپنی والدہ کا کرتے۔ کاش یہ تعلیم، یہ باتیں ہم اپنی نوجوان نسل کو بتا سکیں، ان کو سمجھا سکیں، اس لیے کہ وقت جو گزر رہا ہے، آج کی اولاد وہ کل کے والدین ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے، اگر آج ہم اپنے والدین کا ادب احترام کریں گے تو کل اولاد ہمارا ادب اور احترام کرے گی۔ تو اس لیے قرآن کی تعلیم ہو اور حدیث اور سیرت کی تعلیم ہو، یہ ضرور بچوں کو پڑھانی چاہیے، ان کو بتانی چاہیے، خاص طور پر معاشرت، اخلاقیات اور معاملات کے حوالے سے انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام نے کتنی تلقین فرمائی ہے والدین کے معاملات میں، اور خاص طور پر ماں کے حوالے سے۔ یہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں بے ادبی، گستاخی نظر آتی ہے والدین کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو سرٹیفکیٹ تو دے دیے، بڑی بڑی تعلیم ہم نے دلوا لی۔ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ در حقیقت یہ تو رسیدیں ہیں کہ اتنی فیسیں ہم نے یونیورسٹی کی بھری ہیں، اتنی فیسیں ہم نے کالج کی بھری ہیں۔ اصل تو تعلیم کا پتہ چلتا ہے انسان کے اخلاق سے، انسان کے کردار سے۔ بدقسمتی سے وہ معاملہ اب پس پش چلا گیا، اب مادیت کا دور آ گیا کہ انسان کی عزت اور انسان کا مقام اور مرتبہ اب ایک تو دولت کے معیار سے اور دوسرا سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کے ذریعے سے جانچا جانے لگا۔ حالانکہ اصل جو عزت اور احترام ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا، جو حدیث نے بیان کیا، انسانیت کا مقام اور مرتبہ، رشتہ دار، تعلق دار، صلہ رحمی، والدین، ان کا ادب اور ان کا احترام، یہ وہ چیز ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ وہ اسلامی تہذیب ہے، یہ وہ مشرقی تہذیب ہے۔ اس کو زندہ کیجئے، یہ خوبیاں اور یہ صفات اور یہ انفرادیت جو ہماری تہذیب میں، اس کو پیدا کیجئے۔